آپ اس میں کون سا قانون نافذ کریں گے؟ تو اس وقت شاید آپ کو یاد ہو قاضی اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا تھا کہ ہم نے کون سا قانون نافذ کرنا ہے؟ قانون تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے کے گئے ہیں، جس کے بارے میں کرنل ہارمائنڈ وہ کہتے ہیں جب انہوں نے کسی سے سوال کیا اس کا جواب ملا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی افادیت اور حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم برطانیہ میں کئی سو افراد کو چنتے ہیں جو ایک ایک فرد جو ہے وہ کئی سو آدمیوں کی عقل رکھنے والا ہوتا ہے۔ جب وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو وہ ایک قانون تیار کرتے ہیں، اس قانون کو ابھی گزرے ہوئے چند مہینے یا چند سال دن پورے ہوتے تو اس میں خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی افادیت اور حقیقت اس بات سے اگر من الشمس ہے کہ آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا پر بیٹھ کر ایک قانون آپ کو دے کے گئے جو آج تک اس میں کسی قسم کی کمی اور خامی کی کوئی گنجائش کا باقی نہیں۔ یہی قانون قائد اعظم اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی کہ ہمارے 70 سال سے جو بھی لوگ آئے انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا اور قومیت کو اور ملک کی ذاتیت کو دور پر لگا دیا، اس لیے وہ قانون آج تک نافذ نہ ہو سکا۔ اور یہ بات یاد رکھے پڑھے لکھے عوام بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ اس کے رسول سے یہ عہد کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں کیسا کتاب عطا فرما، کیونکہ اس ملک کی بنیادوں میں 22 لاکھ شہیدوں کا خون ہے۔ اور وہ کیوں یہاں تک آئے تھے شہادت دے کے؟ صرف اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نام کو یہاں تک ہوئے تھے۔ لیکن آج 70 سال گزرنے کے بعد ہم اس بات کو، اس عہد کو جو ہم نے اپنے رب سے اپنے رسول سے کیا تھا اس کو پورا نہیں کر سکے، اس لیے ہم دلیل و خار ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں پاکستان میں کوئی نظام نہیں چل سکتا، یہ بڑی لکھی بات ہے، نہ اس میں جمہوریت چل سکتی ہے، نہ سیکولر، نہ سوشلزم، نہ کمیونزم، کوئی نظام نہیں، کیونکہ ہم نے یہ خطہ اللہ اس کے رسول سے عہد کر کے لیا تھا اور یہ عطیہ خداوندی ہے، یہ خطہ عطیہ ہے خداوندی ہے۔ اور میرے آقا کی توجہات ہے اس خطے کی طرف، کیونکہ پیسے کی جنگ میں جب جنگ شروع ہوئی تو یہ اخبار کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹی میں ڈاک تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور جنگی لباس پہن کے باہر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ جنگی لباس پہن کے کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، میں پاکستان کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان نے ہندوستان کا کیا حاصل کیا تھا جو آج تک اس کو یاد ہے۔ تو حضرت گرامی قدر یہ ملک ہے، یہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح آج ان کو کوئی سیکولر کہتا ہے، کوئی ان کو کچھ کہتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں اس دور میں جب قائد اعظم پر یہ الزامات لگائے گئے بنارس سنی کانفرنس 1946 میں، اس وقت جب قائد اعظم پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے، حضرت امیر ملت پیر جماعت ارشاد صاحب 5 لاکھ سے زیادہ کا اجتماع ہے، 6000 سے زیادہ علماء اور مشائخ سٹیج پر موجود ہیں۔ امیر ملت فرماتا ہے کہ تم قائد اعظم کو کافر کہتے ہو، میں اس کو اللہ کا ولی کہتا ہوں، اور میں تم آج مانو یا نہ مانو لیکن ایک وقت آئے گا تو اس کو اللہ کا ولی بھی مانو گے اور رحمت اللہ علیہ کہو گے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو سٹیج سیکرٹری تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا گفتگو اللہ بول گل کے حقوق عبداللہ بول۔ جناب ہمیں اس سے پہلے نہیں پتا کہ قائد اعظم کیا تھے، لیکن اب اللہ کے بندے کی زبان سے نکل چکا ہے، اس لیے اب ہم قائد اعظم کی ولایت میں شک کریں تو ہمارا ایمان باقی رہ جائے۔ اس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ خطہ حاصل کیا اور اس میں دیگر تمام علماء مشائخ اور دیگر اکابرین نے ان کا ساتھ دیا، صرف اس لیے کہ ہم اس ملک میں اس جگہ پر، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا نقشہ تو آپ دیکھیں غور سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ جب یو این اے نے آپ کو کوڈ دیے، انڈیا کو کوڈ ملا 91، پاکستان کو کوڈ ملا 92 کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں سے بھی آپ پاکستان کا کوڈ ملائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور مناسبت سے کوڈ جو ہے پاکستان میں ملے گا۔ تو ذات گرامی قدر یہ ملک، یہ خطہ عربی ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے۔ اب آپ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، کیونکہ جیسے ان سے پہلے کہا گیا کہ اس ملک سے
اور یہاں کے امام نصاب سے ہمارے اکابرین کے نام کو حذف کر دیا گیا. جب تک وزیر اعظم صاحب رہے نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنا رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد نظریہ پاکستان کو ویسے کچھ ڈال دیا گیا. میں وہاں کی بات پیش کرتا ہوں جناب رشید جد صاحب کو کہ انہوں نے آج الحمدللہ اس یاد کو زندہ اور زندہ رکھا ہوا ہے، اور اکثر کوئی نہ کوئی پروگرام ہے اس نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں کرواتے رہتے ہیں. لیکن جب تک ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کو اپنے اکابرین کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک یہ قوم جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، متحد نہیں ہو سکتی. یہاں میں چند ایک دو باتیں آخری عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے پہلے یہ بات ہوئی اصل پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے، پاکستان کو توڑنے کے لیے یہ ایک وار ہوتی ہے. اس وقت اس کو کہتے ہیں ففتھ جنریشن وار. ففتھ جنریشن وار پاکستان میں ففتھ جنریشن وار جو ہے وہ لانچ کر دی گئی اور چند سال پہلے لانچ کی گئی. اور یہ بھی بات ہوئی بلکہ صاحب نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہندوستان ہے، لیکن اس وقت ایک ٹرائی اینگل بنا ہوا ہے. یہ امریکہ ہے، یہ اسرائیل ہے اور یہ انڈیا ہے. یہ تینوں نے مل کے اس ففتھ جنریشن وار کے لیے $500 ملین ہے وہ دیے. $500 ملین. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ملک کے میڈیا ہوتے ہیں